پالیٹکس کی بات کریں گے اور پولیٹکس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے وزیر دفاع خواجہ آصف نے، جس طرح نمرہ نے آپ کو ایک اسپوائلر سا دیا تھا، انہوں نے انکشاف کیا ایگزیکٹلی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے نواز شریف اور شہباز شریف کو پیغام بھجوایا کہ مجھے آرمی چیف بنا دیں۔ انہوں نے ماضی کے کردار کی وضاحتیں بھی دی اور آنے والے وقت کی یقین دہانیاں بھی کروائی۔ جنرل فیض طاقت کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ جب جنرل فیض کو چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے پریشان ذہن کو استعمال کیا۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر جو حملے ہوئے، ان مقامات کی شناخت اور نشاندہی میں جنرل فیض کا کردار تھا۔ بالکل جی، اور دوسری طرف اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو انٹرنیٹ کے معاملے میں خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ہم فائر وال کے ٹرائل سے گزر رہے ہیں، کچھ ہی عرصے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر فلٹرز رہیں گے۔ سوشل میڈیا پر پابندی تو نہیں ہے، مگر بے لگام سوشل میڈیا کو لگام دینے کے لیے دنیا بھر میں فائر وال فلٹر ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات کریں، بٹ اینی ہاؤ معاشرے کو تنزلی کا شکار کرنے سے بچانے کے لیے یہ نظام ضروری ہے۔ یہ ہوگی جی کچھ اپڈیٹس، اس پہ بات چیت کریں گے۔ شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شوکت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شوکت صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی جنرل کو جو ہے وہ کرپشن کے الزامات کے بعد اس کی کارروائی کا آغاز بھی بلکہ کر دیا گیا۔ یہ چلیں، کرپشن کی کارروائی تو ٹھیک ہے، لیکن پولیٹکس میں انٹرفیرنس پہ کون بات کرے گا؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی جنرل کے خلاف یہ پہلی بار کارروائی نہیں ہو رہی۔ جنرل پرویز مشرف بھی آرٹیکل 6 لگا تھا، اور سننے یہ ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو باقاعدہ جو گرفتار کیا گیا یہ پہلی بار ہوا، کیونکہ جاوید اشرف قاضی صاحب بھی آئی ایس آئی کے سربراہ رہے تھے، وہ بعد میں منسٹر بھی رہے تھے، کچھ ریلوے کے حوالے سے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی تھی، لیکن ان کو کسٹڈی میں نہیں لیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ان پریسیڈنٹڈ ہے، اور وہ بھی جنرل فیض حمید صاحب جو ایک وقت میں آپ کو معلوم ہی ہے، پوری قوم کو معلوم ہے کہ کتنی پاور کنسنٹریشن تھی ان کے ہاتھ میں۔ جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں یا دیگر کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ بڑا ہی عجیب سا واقعہ ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو اس طرح سے کسٹڈی میں لے لینا، اور یہ الزامات کیا ہیں؟ ٹاپ سٹی والی بات اپنی جگہ پر، لیکن ملٹیپل وائلیشن آف پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشن ان دی آرمی ایکٹ، یعنی اپنی جو ان کی مدت ختم ہوئی ملازمت کی، ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو خلاف ورزی ہیں، ابھی تو مجھے نہیں معلوم، ابھی نہیں ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی، کیونکہ اسپیسیفک جو خلاف ورزیاں ہیں، اسپیسیفک وائلیشنز ہیں، ہر اسپیسیفک وائلیشن کے اگینسٹ جو وہ پاکستان کا ایک انصاف کا ایک اصول ہے کہ پنشمنٹ ان پرپورشنیٹ ٹو دی کرائم۔ اب ہر وائلیشن کا اپنا جو کانسیکوینس ہے یا اس کی سزا جزا کا معاملہ ہے، لیکن ایک لفظ آیا ملٹیپل وائلیشن، اس میں تو کتنے وائلیشن ہیں، کیا کیا چارجز لگے ہیں۔ میرا خیال ہے جب سبسیکوینٹ ڈیٹیلز آئیں گی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو پھر جو ہے وہ معاملے کا معلوم ہوگا، لیکن فی الحال اتنا آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ موو ہے پاکستان میں، انپریسیڈنٹڈ ڈیولپمنٹ ہے یہاں۔ ٹھیک، اچھا پراچا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، خواجہ صاحب کا بیان جس طرح ہم نے پہلے بتایا، انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کی اور شہباز شریف صاحب کی منتیں کرتے رہے کہ مجھے آرمی چیف لگا دیا جائے، بعد میں ان کو آرمی چیف نہیں لگایا گیا، تو پھر پی ٹی آئی کا جو پریشان جتھا تھا اس کی حمایت میں وہ چلے گئے، اور انہوں نے باقاعدہ 9 مئی کے واقعات کہاں پہ کرنے اس کی نشاندہی کی۔ اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، میں دونوں پہ بات کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ یہ جو منتیں کرتے رہے، 2016 میں جو میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد جنرل فیض صاحب اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، بلکہ 2016 میں میاں نواز شریف کو ہٹانے 2017 والے جو واقعات تھے، جے آئی ٹی بنی تھی، وہ آپ کو معلوم ہے، واٹس ایپ پہ کیا ہوا تھا، ہیرے چن کے رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد میں خواجہ آصف صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، لیکن نون لیگ اور جنرل فیض صاحب کے درمیان اتنی خلیج حائل تھی، اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، بہت دوریاں تھیں۔ میاں نواز شریف براہ راست آپ کو معلوم ہے جب پی ڈی ایم بنی تھی
20 सितंबर 2020 को तो मियाँ नवाज शरीफ ने 2 बंदों के नाम लेके बात की थी, एक जनरल फैज हमीद साहब थे और एक जनरल बाजवा साहब थे, कि इनकी वजह से मुल्क का ये हाल हो रहा है। फिर वो स्टेज कैसे आ गई कि जनरल फैज हमीद साहब इनकी मिन्नतें कर रहे हों कि आप हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें। वो बातें हो रही थी लेकिन कहीं और हो रही थी, किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी। दूसरी जो बात है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि आर्मी चीफ बनना होता है। आर्मी चीफ बनने के लिए पॉलिटिशियन जो है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने ऑप्शन वे कर रही होती है। प्राइम मिनिस्टर जो भी हों वो देख रहे होते हैं किसको बनाना चाहिए। हज आसिफ ने कहा कि जी जनरल फैज साहब भी थे, जनरल बाजवा साहब भी थे, फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा कि चलें किसी तीसरे को बना लेते हैं। ये इंटरनल मीटिंग्स हैं। इंटरनल मीटिंग में वो जो की कैरेक्टर्स होते हैं, मसलन वैसे तो पाकिस्तान की सहाफत भी अजीब है कि आर्मी चीफ और सदर ममलिकत की किसी ज़माने में या वज़ीर आज़म की मुलाकात होती थी जिसको ट्रॉयका कहा जाता था, लेकिन वो बाहर खबर आ जाती थी कि जी हमें मालूम हुआ है, ना सदर बताएगा, ना आर्मी चीफ बताएगा, ना वज़ीर आज़म बताएगा, तो खबर कैसे बाहर आ गई। इसलिए ये वाले जो हिंट्स हैं बस ठीक है, खबर की हद तक काफ़ी होते हैं, लेकिन सब्सटेंशियली इसमें जो अगर 3 प्लेयर बैठे हैं तो तीनों प्लेयर को किसी पोजीशन में नहीं है कि वो बाहर आकर बताएं, या जानने वाले किसी पोजीशन में नहीं है कि उनकी पोजीशन वालों को से पूछ सकें। अब ये पॉलिटिकल रेटरिक है, पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। जनरल फैज साहब कस्टडी में है, तो जो दूसरी आपने बात की पीटीआई के साथ या उनका जो जत्था था उनके साथ वो मिल गए, तो देखें कॉन्टेक्स्ट तो रहे ना। और अभी भी जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है, जो पीटीआई के अपने ऑफिस पे अटैक हुआ, उसमें जो उनका कंप्यूटर या उनके जो सॉफ्टवेयर या उनके मोबाइल लेके गए, तो वहां से कुछ उनको नंबर मिले हैं, क्लूज मिले हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, वजह इसके कि मैं स्पेकुलेशन करूं बैठ के, या जो रूमर्स हैं उनको मैं एक इत्तला के तौर पर आपके सामने पेश करूं। लेट्स वेट। ये कानूनी अमल है, ये केस है, इसमें जो चार्जेस लगेंगे वो बिल्कुल सामने आएंगे। अभी नहीं आएंगे तो लेटर स्टेज, जब अपील की स्टेज होगी, यकीनन वो जब केस का फैसला आएगा तो उसमें सारे चार्जेस और सारी चीजें सामने आ जाए। ठीक। अच्छा, एक और बड़ा जो सवाल है वो ये कि जनरल फैज़ के मुख्तलिफ किस्म के बयान सामने आए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें आके कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वी आर डन विद दैट। फिर उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि हमें ऑफर कर रहे थे 6 वजारतें आप ले लें तहरीक इंसाफ के साथ। तहरीक इंसाफ के साथ उनकी अलग कोई गपशप थी। तो ये हर पार्टी के साथ मुख्तलिफ बयानात करने की और ये मुख्तलिफ किस्म के रोल्स प्ले करने की क्या वजह हो सकती है? काइंड ऑफ डबल गेम। डबल गेम, यस जी प्राज साहब। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी को मिला रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ। क्या पॉलिटिशियन नहीं कह रहे थे कि हम दोनों को मिल जाना चाहिए? बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों के अपने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना चाहिए। दुरुस्त। अभी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हो रहा था लाहौर में, उसमें क्या ये ऑप्शन नहीं डिस्कस किया जा रहा था कि हमें तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना चाहिए? वो तो उसी दिन, जो दूसरा दिन था सीईसी के इजलास का, खान साहब की बयान आ गई कि उन्होंने कह दिया कि हम तो ना नून लीग से हाथ मिलाएंगे ना पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे। जैसे ये बयान आया, वहाँ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि चूंकि अब वो हमसे हाथ नहीं मिलाना चाह रहे तो हमारे लिए फिर ऑप्शन है कि हम नून लीग के साथ जाएं। पॉलिटिक्स में ये ऑप्शन खुले रहते हैं। रात को ही सोशल मीडिया के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने वेटरन को, यानी जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, कोई इस्तकबालिया था, वहाँ भी यही बात आई है। तो हम जो फैक्ट को रूमर से या एक सेंटीमेंट से अलहदा करना बड़ा मुश्किल होता है। जनरल फैज साहब एक्टिव थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2016 के बाद नून लीग के अंदर ये फीलिंग है कि मियां नवाज शरीफ को हटाया जाना, वो JIT का चलना, अकामा पे, ये सारा नून लीग समझती है कि जनरल फैज साहब इसमें एक्टिव थे। लेकिन अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ ऑप्शन दे रहे थे या नून लीग के साथ दे रहे थे, यही तो
پوسٹ ریٹائرمنٹ ملٹیپل جو وائلیشن ہیں، یعنی 2 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے کہ آپ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتے، یہی ایگزیکٹلی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ وائلیشن کیا ہیں جب وہ اسپیسیفک چارج فریم ہو کے سامنے آئے گا. اب یہ بھی نہیں کہ ایک چارج ہے، جب ملٹیپل کا ورڈ یوز کر دیا تو پھر تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. اب ہم کیا بات کریں کہ کیا وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیا وہ 2 سالہ جو پابندی ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، یا پھر جو سٹرکچر ہے جیسے یہ جیل والے 2 پکڑے گئے کل، کیا ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، ان کے ذریعے وہ انفارمیشن شیئرنگ یا جو وائٹل کورسپونڈنس ہے وہ ہو رہی تھی. خان صاحب جیل میں تھے، ان کے آرٹیکل دی اکانومسٹ میں کیسے چھپ رہے تھے، خان صاحب جیل میں تھے، سائفر جو ہے اس کا ٹیکسٹ پورا باہر چھپ رہا تھا. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ کیا یہی سیکوینس جوڑا گیا ہے؟ یہ تفصیلات تو پھر آئیں گی تو پتہ چلے گا. اچھا پراچا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے آرمی چیف کا ذکر کیا، تو آرمی چیف کی جو تقریر ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ تھی کہ کیا کچھ معاملات طے ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اس میں پریسائزلی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات کی جائے اس کے حوالے سے بات کی. لیکن پہلے اگر میں چاہوں گا کہ وہ شارٹ سن لیتے ہیں، پھر میں اپنا سوال آپ سے کروں گا. شارٹ سن لیتے ہیں پلیز. پچھلے چند سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے. تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے. پراج صاحب یہ سن لیا، اس میں کچھ زیادہ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا. مطلب قرآن کی آیت سے بھی انہوں نے ریلیٹ کیا، اور میں صرف یہ ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آرمی چیف مجھے ڈٹرمن لگ رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک لائن ڈرا کر لی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لائن ڈرا رہے، اور دوسری طرف سے بھی ایک لائن ڈرا ہے. کچھ پگھلتا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ڈٹرمنٹ ہیں تو چینیں آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ آئین کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور یقیناً آئین کا آرٹیکل 19 اور 19A جو ہے وہ بالکل واضح ہیں کہ جہاں آزادی اظہار کی پروویژن ہے وہیں پر جس قدغن کی وہ بات کر رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہے آئین میں، certain restriction as imposed by law in reference to this. ڈیجیٹل دہشت گردی کی جو بات بار بار آرمی چیف کر رہے ہیں یا پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں، فائر کے ایجنڈے کو پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے مسلط کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا ایک سانحہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور وہ سانحہ 9 مئی کو برپا ہوا کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو ویڈیوز آئیں کہ آئیں، یہ آڈیوز آئیں کہ آئیں جی وہاں چلے جائیں، وہاں اگر راستہ بند ہے تو ادھر سے آ جائیں، ہم آپ کو پوچھتے ہیں، ہم کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر پہنچ چکے ہیں، پہنچیں. یہ کیا تھا؟ اور جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد آرمی چیف مجھے یاد ہے یہ گئے تھے پشاور، اور انہوں نے 4 چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی کہ پلانر، فائنینسر، اس کے بعد ایگزیکیوشنر، اور جو اوورال جو لوگ ہیں اس کے پیچھے ابیٹر کی بات جو کی انہوں نے. تو 4 ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، اور ان کے خلاف کارروائیاں ہیں. جنرل فیض صاحب کی گرفتاری، اس پہ ملٹیپل جب الزامات ہیں ان پہ، تو ان میں یقیناً یہ دیکھیں اس پریس ریلیز میں 2 حصے تھے. پہلا حصہ ٹاپ سٹی کا تھا، اور ٹاپ سٹی میں کہا گیا تھا کہ انیشیل جو ہے وہ انکوائری یا جو انویسٹیگیشن کا ورڈ بھی نہیں تھا. لیکن جو دوسرا حصہ تھا ISPR کی پریس ریلیز کا، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس موسٹ امپورٹنٹ، جو آپریٹو پارٹ ہے جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں، اور وہ یہی سیکنڈ پارٹ ہے. اور اسی میں کہا گیا ہے کہ ملٹیپل وائلیشنز آف دا ملٹری ایکٹ دے ہیو بین اسٹیبلشڈ، یعنی انیشیل انکوائری جو آرمی کی طرف سے کی گئی اس میں وہ ملٹیپل وائلیشن اسٹیبلش ہو چکی ہے. اب اس کو آگے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں جو سیٹنگ چلے گی
اس کے بعد بھی اپیل کا رائٹ ہے ہائر کورٹ میں اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس. تو کیا کیا چارجز لگیں گے کہ کن کن چارجز پہ ٹرائی کیا جائے گا, اگر سزا ملتی ہے تو اس کے خلاف جو اپیل ہوگی اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ جو ایلیمنٹ ہے 10-12 سال سے, میں کہتا ہوں 2011 کے بعد جس طرح سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا کہ باقی ساری قیادت کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے, ڈسگریس کرنے کے لیے, اس میں صرف ایک پولیٹیشین تھے جن کو صادق اور امین کے ٹائٹل تک کی راہ ہموار کی گئی. اس میں اسٹرکچر تو تھا نا جو انوالو. ایگزیکٹلی. اچھا پراج صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, میں چاہتا ہوں ایک اور ایشو کے اوپر آپ سے بات کی جائے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بجلی کی قیمت کو کنٹرول کریں گے, مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. اچھا اگر بجلی کی قیمت کو وہ کنٹرول کریں گے تو آگے تو سردیاں آ رہی ہیں, اس میں کنزپشن ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلومبرگ کی رپورٹ بھی آ چکی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ایشیا کی سب سے مہنگی اکانومی ہے پاکستان کی, اور یہ درستگی کی طرف جاتے ہوئے ان کو نظر نہیں آ رہی. سو یہ شہباز شریف صاحب یونٹس یا بجلی یا پھر مہنگائی کنٹرول کیسے کریں گے؟ دیکھیں, اگر کنزمپشن بجلی کم بھی ہو جائے, ہم نے چارجز کیپیسٹی بیسس پہ دینے ہیں کہ آپ بجلی نہ استعمال کریں, لیکن جو میری کیپیسٹی ہے جنریٹ کرنے کی, اگر میرا 100 میگا واٹ کا ایک پلانٹ ہے, آپ 1 میگا واٹ بھی نہ لیں تو میں تو 100 میگا واٹ کی پیسے کلیم کروں گا, بیکاز دس از ریٹن ان دی ایگریمنٹ. ایگزیکٹلی. اصل تو ظلم یہ ہے کہ اگر 2300 ارب روپیہ اگر وہ سرکولر ڈیٹ ہے, سرکولر ڈیٹ یہی ہے نا, ورنہ جتنی پاکستان میں بجلی بڑھائی گئی ہے, جتنے ٹیرف بڑھایا گیا ہے, دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہم خریدتے ہیں. ہمارے بل آپ بھی بھرتے ہیں, میں بھی بھرتا ہوں, جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں سارے بل پے کرتے ہیں. اگر صرف کنزمپشن کے اگینسٹ ہم پیسے دے رہے ہوتے تو یونٹ پر یونٹ پرائس تو ہمیں 6-7 روپے ہوتی. خود واپڈا چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل سعید غنی صاحب میرے اپنے شو میں کہے گئے جو واپڈا بجلی پروڈیوس کر کے دے رہے وہ تو 4 روپے پر یونٹ, اور ہم تو ان سرٹن کیسز ان سرٹن سلیبس ہم 56 روپے سے بھی زیادہ پر یونٹ پے کرتے ہیں. اس لیے یہ مشکل ہے, سردیاں ہوں یا اگلی گرمیاں ہوں, انٹل کے دا ایشو از سالوڈ ان نیگوسیشن ود IPP. جب تک کیپیسٹی پیمنٹ والا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ سطح پہ کھڑا رہے گا. دوسری بات یہ, ابھی IMF سے آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے, ابھی بورڈ نے اپروول نہیں دی. اگر آپ 2300 1200 500 ارب روپیہ نکالتے ہیں, کہاں سے آپ ادھر شو کریں گے؟ مثلا بجلی کا ریٹ کم کرنے کا یہی طریقہ ہے نا کہ آپ کہیں سے پیسے اٹھا کے اس سائڈ پہ ڈالیں. وہ جو پیسے آپ نکالیں گے اکانومی سے, کہاں سے نکال کے ادھر ڈالیں گے, اور پھر IMF کو آپ کیا جواب دیں گے کہ نہیں یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ سائن کیا ہے اس میں یہ پیسہ جو ہم نے نکالا ہے یہ فلاں مت سے آ رہا ہے, انکم کہاں سے ہو رہی ہے. یہ معاشی ٹیم کے لیے, فائنینشیل جو وزرڈ ہیں اس گورنمنٹ کے, ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. بتا ٹھیک ہو گیا. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اور آئی تھنک سو کہ آپ کو صورتحال کبھی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے, خاص طور پہ تحریک انصاف. دیکھیں فراج صاحب نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی. لیٹس سپوز اگر بجلی کی بات کر لیجیے, انہوں نے کہا کہ IPPs کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا ہوگا. جب تک ان کو ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے, اسلامی کی ڈیمانڈ زیادہ آ گئی. ایگزیکٹلی, لیکن وہ تو واپس ہی چلے گئے. لیکن کیپیسٹی چارجز ہے نا, کیپیسٹی چارجز ختم نہیں ہوتے. اب لیٹ سپوز ہماری یوزیج ہے 28,000 کی, اور یہ یوزیج ہماری سردیوں میں 18,000 پہ چلی جاتی ہے, لیکن وہ جو 8-10 ہزار ہم لے رہے ہیں بجلی IPP سے, وہ تو ہم نے ان کو دینے چاہے یوز کریں نہ کریں. جو ان کی کیپیسٹی ہے ان کے مطابق ہم کو ان کو سب کچھ دینا پڑے گا. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں جی, اور پھر جلدی سے واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہنا ہے صبح کی سوچ.